السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہ آیت قبلے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ یہودی اپنے قبلے کو، جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ جو اس کا مغربی حصہ ہے، یہودیوں کا قبلہ ہے، اور نصارہ اپنے قبلے کو، جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے، بڑی اہمیت دیتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے۔ اور تحویل قبلہ سے پہلے یہ مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کا مکمل طور سے قبلہ ہی تھی، تو یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مغربی حصہ، عیسائیوں کا مشرقی حصہ، اور پھر جب اسی درمیان مسلمانوں کے قبلے کو اللہ نے بیت المقدس سے بدل کر کعبۃ اللہ کو کر دیا، تو اس وقت اور چیمے گوئی ہو رہی تھی، بعض مسلمان بھی اس سے رنجیدہ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سنو، بعض مسلمان بعض دفعہ رنجیدہ ہو جاتے تبصرے وہ باتیں سن کر کے، تو اللہ نے کہا کہ سنو، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا یہ بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے۔ قبلہ کی تعیین تو مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے کہ اس قبلے کی طرف یا اس قبلے کی بنیاد پر تمہیں اکٹھا ہونا ہے، جہاں بھی رہو گے، نماز اسی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، طواف اسی کا کرنا ہے۔ تو قبلے کی تعیین مرکزیت اور اجتماعیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ تو پھر اصل نیکی اللہ نے بیان کی کہ ان عقیدوں پر، ان عقائد پر ایمان رکھنا جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اسلامی عقیدہ منزل من اللہ ہے، ان اخلاق و عادات کو اپنانا ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، جس کی تائید اس نے فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کہ وہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ قرآن و سنت میں جو اس کی صفات بیان کی گئی، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کیفیت بیان کیے، بغیر اس کا کوئی معنی مفہوم نکالے، جتنا بیان کیا اللہ نے اپنے جس صفت کو، اس پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ایمانیات کے ساتھ اب تمہارا اخلاق، سماج اور معاشرے میں تمہارا کیا رول ہونا چاہیے کہ مال کی محبت کے باوجود تنگ دستوں پر خرچ کرو، فقیروں پر کرو، رشتہ داروں پر کرو۔ تو ایک اصول دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ تمہارا اخلاق بلند ہو۔ قبلے کی تعیین اجتماعیت اور مرکزیت کے لیے ہے۔ اگر تم بغیر ایمان کے سارے ارکان کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم ایمان رکھے بغیر، اللہ پر ایمان رکھے بغیر، تم اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نیکی بھی کر لو، عبادت بھی کر لو، تو بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اور بغیر اعلیٰ اخلاق کے، بغیر غربا مساکین اور محتاج و مسکینوں کا، رشتہ داروں کا خیال کیے بغیر
تم سماج میں عزت کی زندگی نہیں پا سکتے. روزی کاروبار چاہے جتنا بڑھ جائے تمہارا، اس کا لطف نہیں پا سکتے. خوشحالی کا لطف کب ملتا ہے پتہ ہے؟ جب آپ کی دولت سے، آپ کے پیسے سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، آپ کے رشتہ دار بھی خوشی محسوس کریں. رشتہ دار کب خوشی محسوس کرے گا؟ جب آپ اس کی ضرورتوں کا خیال کریں گے. خود کمائے کھائے پیے تو یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ حق اللہ مقرر کرتا ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. تو اس آیت میں اللہ نے نیکی کا ذکر کیا. نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے. اور پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. بغیر ایمان کے آپ کو اطاعت اور عبادت کی لذت نہیں مل سکتی. تو فرمائے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف صرف رخ کر لینا ہی بھلائی نہیں ہے. نیکی اور بھلائی کا تعلق ایمان باللہ سے جڑا ہے. اس کے بعد ایمان باللہ کے ساتھ آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانا، قیامت کے دن پر ایمان. آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ یوم الآخرہ، اس لیے کہ وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. اس کے بعد لأنه لا یوم بعدہ، اہل علم نے لکھا کہ اب کوئی دن نہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم. اب دن کی گنتی ختم، ڈیٹ اور تاریخ، سن ختم، بالکل عیش و آرام کی زندگی یا پھر عذاب کی زندگی. ایمان اور نیکی کیا ہے؟ تیسری صورت اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ کے فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق ہے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے فرمان کے پابند ہیں. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں مقرر کی. روح پھونکنے والا فرشتہ الگ، روح نکالنے والا الگ، بارش برسانے والا الگ، کرامن کاتبین الگ، منکر نکیر الگ، سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں. اس کے بعد نیکی، تیسری قسم نیکی کی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پر ایمان. اللہ کی وہ کتابیں جو آسمانوں سے اس کے رسولوں پر اتری، توریت، زبور، انجیل، قرآن، ان تمام کے کتاب الہی ہونے پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. عمل صرف قرآن پہ کرنا ہے، کیونکہ ساری کتابیں جو آسمانی تھیں دنیا والوں نے رسولوں کو زندگی ہی میں اسے بدل دیا، کاٹ پیٹ کر دیا. تو اب آپ اس پہ عمل کریں گے تو نہیں جان پائیں گے کہ کون سی بات اللہ کی ہے، کون سی بات لوگوں کی ہے. تو اس شبہے سے بچانے کے لیے اس کو ایکسپائر کر دیا، منسوخ کر دیا. پھر آخری کتاب قرآن اتاری ہے. والنبیین، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا ہے. اب یہ تو ایمانیات کی بات ہو گئی، عقیدے کی بات ہو گئی نیکی کے باب میں. اب اس کے بعد جب آپ کو اللہ نے مال عطا کیا، کاروبار، ملازمت یا وراثت میں دولت آئی، تو اب اس مال سے سب کو محبت ہوتی ہے، مال دولت سے. تو کہا اس میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. دولت جب آئے نا تو رشتہ داروں سے نہیں کٹنا چاہیے، بلکہ خبر لے، کھوج کرنی چاہیے کون سا رشتہ دار کس حال میں ہے، اور آپ جس درجے کے ہیں، جس طرح کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس کی مدد کیجیے. رشتہ داروں کو کبھی فراموش نہ کیجیے. اور رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار بھائی اور بہن ہیں. آج تو مصیبت یہ ہے کہ دولت آئی تو للو، پنجو، لگو، بجھو سب گھیر لیتے ہیں، سگے رشتہ دار بیچارے تاکتے رہ جاتے ہیں. اور جب دولت چلی گئی تو سب بھاگ گئے، آخر میں رشتہ دار کام آتے ہیں. بعض اتنے بد نصیب ہیں کہ دولت آتی ہے تو اپنے بیوی بچوں سے بھی کٹ جاتے ہیں، ان کو پوچھتے تک نہیں، خوب اڑایا، عیش کیا، ان کو دیا. اور جب کاروبار تباہ ہوا، نوکری ختم ہوئی، واپس گھر آئے تو بچے ہی وہی بیوی ساتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اخلاق کی تربیت دے رہا ہے کہ دیکھو ایمان و عقیدے کی سلامتی کو جاننے کے باوجود اس کے ساتھ تمہیں سماج اور معاشرے کی جو لائف ہے، لائف اسٹائل، اس میں عزت پانی ہے تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے.
یتیموں کا خیال کرنا ہے، جس کے ماں باپ بچپن میں مر جائے تلاش کرو کس کے ماں باپ مر گئے، خاموشی سے ان کی کفالت کرو، انہیں کپڑا لتا دو، ان کا دھیان دو، ان کی خبر گیری کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کی خبر گیری کرو۔ فقیر وہ فقراء، وہ محتاج جو واقعی مسکین ہیں، محتاج ہیں۔ اور مسافر، مسافر میں امیر غریب کی پابندی نہیں ہے۔ اب آج تو اے ٹی ایم ہے اور الگ الگ اسٹائل سے آدمی سفر میں بھی اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر بھی کسی کا موبائل چلا گیا تو اس کا بینک اکاؤنٹ کس کام کا ہوگا، پرس چلا گیا تو ختم ہو گیا۔ مسافر کب کیسے لٹ جائے، کس کے آگے ہاتھ پھیلا دے، کوئی نہیں جانتا۔ تو مسافر کا خیال کرنا چاہیے ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے کہ کوئی مسافر آئے جب ان کا مکان راستے میں ہو، اور مسافر بھی جانتے تھے کہ یہاں کھانا مل جائے گا، آ جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے دیہاتوں میں جہاں ہوٹل نہیں، کھانے کی سہولت نہیں، بعض بزرگ ایسے گزرے جو نماز پڑھ کے دائیں بائیں دیکھتے تھے مسجد میں کوئی مسافر تو نہیں آیا ہے۔ مسافر آتا تو اس سے چپکے سے پوچھتے کہ کسی نے آپ کو کھانے کے لیے کہا ہے، اگر کہا ہوتا تو بھائی دعوت ہے چلے جائیے، نہیں تو میرے ساتھ چلیے کھانا کھائیے۔ ایسے لوگ خاموشی سے مسافروں کی خبر گیری۔ ایک تو وہ مسافر جس کا مال اور اسباب لٹ گیا ہو، اس کو تو دینا ہی دینا ہے۔ دوسرا وہ مسافر جو چل کر آپ کی بستی میں آیا، اس کا بھی آپ کو خیال کرنا۔ شہروں میں تو ہوٹل ہے، دکانیں ہیں، چائے پانی کر لیں گے، کھا لیں گے۔ دیہاتوں میں کہاں جائے گا آدمی کھانے؟ مسافر ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ وابن السبیل والسائلین، اور محتاج جو لوگوں سے مانگتے ہیں۔ مانگنے والوں کی دو صورت ہے، ایک واقعی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت آپ پوری کیجئے جتنی طاقت ہو۔ ایک پیشہ ور مانگنے والا، تو پیشہ ور اگر جانتے ہیں کہ یہ پیشہ ور ہے تو اسے نہیں دینا چاہیے، اب بھکاری کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں فقیر ایک کمیونٹی، ایک ذات ہے، ایک پیشہ ور قوم ہے جو کروڑوں کی کوٹھیاں بنانے کے باوجود وہ مانگنا نہیں چھوڑتے۔ کلیان اسٹیشن پر ایک بھکاری بھیک مانگتا تھا، اور جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ ہوا تو لوگ اس کے گھر گئے تو بوریے میں، ڈبے میں کتنا اس کے پاس 25 یا 30 لاکھ روپیہ ملا، مانگا ہوا پیسہ۔ ایک بھکاری کا ایسے ہی اکاؤنٹ جب چیک کیا گیا تو 1 کروڑ سے زیادہ ملا۔ پیشہ ور کو نہیں دینا چاہیے، ان کو آپ 1 کروڑ نہیں، اگر 10 کروڑ دو دو گے، 20 کروڑ دے دیں گے، دوسرے دن پھر اسی چوراہے پہ مانگتے ہوئے ملیں گے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگتے، وہ اپنے جمع کرنے کے لیے اور حرص کے طور پر مانگتے، نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ضرورت مند ہے تو اسے دینا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے بیت المال کا نظام قائم کرنے کا حکم دیا کہ بیت المال کی کمیٹی محلے کے لوگوں سے جڑی رہتی ہے، محتاجوں کو اچھی طرح جانتی ہے، آپ کی رقم وہاں تک پہنچا دے گی۔ بیت المال کا نظام ہے تو آپ کے اندر، آپ فقیر کو ڈائریکٹ نہیں دیں گے، آپ کے اندر کبر، غرور یا دکھاوا نہیں آ پائے گا۔ بیت المال میں دے دیا، آپ کو نہیں پتا کہ کس کو میری رقم دی گئی، تو اس میں اخلاص بھی زیادہ پایا جائے گا۔ لیکن اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، حالانکہ اس نظام کو زندہ کرنا چاہیے، بیت المال کے نظام کو۔ اسی طرح وفر رقاب، اور گردن آزاد کرنا۔ غلامی کا جو دور تھا، غلام ہے آدمی، لکھوا لیتا اپنے آقا سے کہ اتنی رقم دو تو آزاد ہو جاؤں گا۔ آج کتنے لوگ مقروض ہیں، قرض ہیں، ان کو رقم دی جائے گی، زکوٰۃ کی بھی اور مدد کی جائے گی۔ کتنے بے قصور لوگ جیلوں میں ہیں، ان کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ضمانت لینے والا کوئی نہیں، حالانکہ بے قصور ہیں۔ ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ثابت کرنے کے لیے وکیل کرنا ہے، اس کی فیس دینا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور جو عادی مجرم ہیں، پیشہ ور مجرم ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جائے گی، عدالت ان کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ لیکن جو واقعی بے قصور ہے، غلط فہمی میں اٹھا لیے گئے، اور سسٹم بھی جانتا ہے کہ بے قصور ہے، لیکن اب جب وہ چلے گئے تو سسٹم سے ہی تو وہ نکلیں گے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ واقعی بے قصور ہے تو آپ ان کی مدد کیجئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، یہ نیکی ہے۔ زکوٰۃ دینا، اور جب کوئی وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرنا۔ محتاجگی میں، بیماری میں صبر کرنا، جنگ کے وقت صبر کرنا۔ کہا یہ سب تقویٰ کی علامت ہے، صرف مشرق و مغرب اور قبلے کی طرف کے لیے جھڑنا لگڑنا یہ نیکی نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نیکی بھی کر لے تو جب تک ایمان اس کا نہیں مکمل ہے، ایمان کی جو شکلیں بتائی گئی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔
یعنی ایمان کے ارکان مکمل شرطوں کے ساتھ اگر بغیر ایمان کے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا بھی اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ اور پھر اخلاق، سماج اور معاشرے میں اعلیٰ کوالٹی دینے کے لیے اللہ نے ایک اصول دیا، مال ہے، دولت ہے، خوشحالی ہے، تو آپ اس کا کیسے استعمال کریں گے۔ پھر کہا کہ یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار یہی لوگ ہیں۔ اپنا بھی خیال کریں ایمان کے ساتھ، دوسروں کا بھی خیال کریں۔ تو اس آیت سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے جو مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ، ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان اپنے ارکان کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایمان 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ معبود برحق ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، اقرار کرتا ہے بندہ کہ اللہ جو سارے جہان کا رب ہے۔ نمبر 3، اللہ کی الوہیت پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یہی اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنا ہوا۔ نمبر 4، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا۔ تو ایمان ان 4 چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایمان کے جو ارکان ہیں، آخرت کے دن پر ایمان یعنی قیامت کا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا۔ تو یہ پہلا اور دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ قیامت قائم ہوگی، میزان عدل قائم ہوگا، پل صراط قائم ہوگا، حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ملاقات نصیب ہوگی۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان کی تصویر اور تفسیر ہے۔ چوتھی جو صورت ہے ایمان کی، ایمان بالآخرہ، کہ بندہ آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ موت برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کی زندگی برحق ہے، قبر کی نعمتیں برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو بندے دین پر سچے طور سے قائم ہیں انہیں اس فتنے سے محفوظ رکھے گا، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے۔ نمبر 5، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ آپ سوچئے کہ جبریل علیہ السلام رب کا پیغام لاتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا کام کریں گے، ایک سور پھونکیں گے دنیا تباہ ہو جائے گی، روح پھونکنا، روح جان نکالنا، ہواؤں کا فرشتہ۔ تو یہ بڑے فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب کا جاننے والا، تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جبرائیل وحی کے لانے پر مامور ہیں، اسرافیل علیہ السلام روح پھونکنے پر، اور میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور سبزیاں اگانے پر، ہریالی اگانے پر، اور پھر بعض فرشتے جو روح نکالنے پر مامور ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان فرشتوں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتے اور نماز شروع کرتے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ بعض فرشتے جو روح پھونکنے پر، جو بعض فرشتے روح نکالنے پر مامور ہیں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو مقرر ہے تمہارے لیے، وہی موت دے گا اور مرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جہنم کا داروغہ، جنت کا داروغہ۔ تو اللہ کے فرشتوں کی ایک بڑی تعداد اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کرامن کاتبین جو کندھے پر آدمی کے اوپر مقرر ہیں، لکھنے والے، منکر نکیر قبر کے فرشتے، پوری تفصیل ہے ایمان بالملائکہ کی۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان، جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اب جو تمہیں روزی ملی ہے نا، محبت کے باوجود، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھانا کھلانا،
یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، غلام آزاد کرنا، یہ سب نیکی ہے۔ تو نیکیوں کی ایک تفصیل بیان کر کے کہا کہ ان نیکیوں پر ایمان اور یہ مال خرچ کرنے کی نیکی ہی کو کافی مت سمجھنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز والی نیکی کبھی مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، نمازیوں کی خاص تعریف کی گئی، اور زکوٰۃ کبھی مت روکنا، زکوٰۃ برابر دینا۔ تو ان لوگوں کی تعریف کی گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی تعریف کر کے کہا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ سچے بھی، بندے کے ساتھ سچے بھی، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ دنیا میں اللہ نے مال دولت خوشحالی کے بعد مال خرچ کرنے کی جو صورتیں بیان کی، جب اللہ نوازے تو اس کی نوازش کو اسی کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرمائے، اور صبر اور تحمل، اللہ کی تقدیر پر صبر کی، اطاعت پر، معصیت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے بعد عنقریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 178 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کی نوازش اور آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔